جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارنے والا ہم میں سے نہیں۔ فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے زنانہ ٹائپ کے، ان کو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے خاوند کے جو کسی عورت کے پاس بیٹھے تو اس کی میاں کی، اس کے شوہر کی برائیاں شروع کرتے ہیں۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صبح ناشتہ کر گھر سے نکلتی ہیں اور پورے محلے کی خبر لیتی ہیں، ہر عورت کے پاس بیٹھتی ہیں، اس کے میاں کی، اس کے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، تیرے میاں کے اندر تو فلاں فلاں بیماری بھی ہے، تیرا میاں تجھے خوش نہیں رکھتا۔ اس طرح کے معاملات روزانہ کی بنیاد پر عورتوں کے اندر اور ایسے مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارے، اس پر جو ہے اس انداز سے گفتگو کرے کہ اس کی عورت اپنے خاوند کو چھوڑ جائے، فرمایا ایسے شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس ایسے شخص کے ساتھ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ جو جائز چیزوں میں سے جو حضور کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، کہ جب طلاق ہوتی ہے اللہ تعالی حضور کو ایسی چیزیں پسند نہیں۔ آج بعض لوگوں نے تو طلاق کو بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے، تو فرمایا ایسا شخص میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے والا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرا دین دل جوڑنے کا نام ہے، دل توڑنے کا نام نہیں۔ فرمایا میں جو دین لے کر آیا ہوں، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کا دل توڑ رہے ہیں۔ آج جب فیملیاں بیٹھتی ہیں جان بوجھ کر کس لڑائی کروانے کے لیے 20 سال پرانی بات چھیڑ دیتے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان، دو فیملیوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہو جائے۔ میرا دین دل جوڑنے کا نام ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو طلاق سے بات ہوئی، میاں بیوی کا معاملہ پیش آیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں شیطان اپنا تخت رات کے وقت پانی پر لگا دیتا ہے، بڑا شیطان بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے سارے شیطان اس کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں۔ پھر شیطان چھوٹے چیلوں سے پوچھتا ہے ہاں تو نے آج دن میں کیا کیا؟ ایک کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں، مثلا چھوٹا شیطان یہ کہے گا میں نے یہ کام کیا کہ میں نے ایک شخص کو نماز سے دور کر دیا، تو شیطان کہے گا تو نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ ایک شیطان بولے گا ایک شخص نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، میں نے وضو میں خلل ڈالا، اس نے وضو بھی نہیں کیا، نماز تو دور کی بات۔ ایک شخص وضو کر گھر سے نکلا، رستے میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کی ملاقات کروا دی، وہ مسجد کے بجائے سینما میں چلا گیا۔ یعنی سارے شیطان جب شیطان کو اپنی شیطانیاں بتاتے ہیں کہ ہم نے دن میں یہ کام کیے، جب ایک شیطان سے پوچھتا ہے ہاں تو نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا یہاں تک کہ اس کی بیوی آج اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلے گی۔ جب یہ بڑا شیطان یہ گفتگو اس کی سنتا ہے، یہ میں کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، یہ حضور کی حدیث سنا رہا، جب ابلیس یہ بات سنتا ہے کہ اس شیطان نے یہ کام کیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، آج بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلے گی، بڑا شیطان کیا کرتا ہے اپنی کرسی سے اتر جاتا ہے، اور جو شیطان میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کر آیا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، کیا ہم دل توڑنے والے ہیں یا دل جوڑنے والے ہیں؟ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہو صدقہ دینے کے لیے، وہ کیا کرے، روٹی کا ایک نوالا اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے، روٹی کا ایک نوالا یعنی روٹی اپنے ہاتھوں سے توڑ کر
اپنی زوجہ کو کھلائے گا رب صدقے کا ثواب عطا کر دے گا، اور اس سے محبت بھی بڑھ جائے گی میاں بیوی کے درمیان۔ آقا کریم نے ہمیں میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، نسخہ بھی بتا دیا کہ تم نے محبت بڑھانی ہے تو کون سا طریقہ ہے۔